لا إله إلا الله محمد رسول الله. 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 الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق او كما قال صلی اللہ علیہ وسلم صدق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ قرآن کی جو آیت میں نے پڑھی ہے، اس آیت کا شان نزول یہ ہے۔ شان نزول کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی واقعہ پیش آوے اور اس واقعے کی نزاکت میں اور اس واقعے کی وضاحت میں اللہ کوئی حکم اتارے، کوئی آیت اتارے، تو اس واقعے کو اس آیت کا شان نزول کہا جاتا ہے، یعنی اس آیت کے اترنے کا کارن، اس آیت کے اترنے کی وجہ، اس کو شان نزول کہا جاتا ہے۔ قرآن کریم میں ایسی کئی آیات ہیں کہ جس کے لیے کوئی کارن اور کوئی وجہ ہوئی اور پھر اللہ تعالیٰ نے اس پر کوئی آیت اتاری۔ اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب غزوہ احد میں زخمی ہو گئے، بے ہوش ہو گئے، عبداللہ ابن قیمیہ نے پتھر مارا، سر پھوٹ گیا آپ کا، تو آپ نے آپ کی زبان سے کچھ بد دعا کے کلمات نکلے اور آپ نے یوں دعا کی کہ کیف یفلح قوم من شد وجہ نبیہ، وہ قوم کیسے کامیاب ہو سکتی ہے جنہوں نے اپنے نبی کے چہرے کو زخمی کر دیا۔ جب یہ واقعہ پیش آیا تو اللہ تعالیٰ نے فوراً آیت اتاری کہ میرے پیغمبر آپ ان کی بات میں بد دعا نہ کیجیے، میں چاہے تو ان کی پکڑ کر لوں اور چاہے میں ان کو سزا دوں اور چاہے میں ان کو معاف کر دوں۔ تو اس واقعے پر اس آیت کا نزول ہوا۔ شروع زمانے میں رمضان جب فرض ہوا تو روزہ شروع ہو جاتا تھا عشاء کے بعد سے، عشاء کے بعد سے روزہ شروع ہو جاتا تھا حضرات صحابہ کے دور میں، اور اگر آنکھ لگ گئی، سو گئے، تو روزہ شروع۔ دو واقعے پیش آئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات میں اپنی بیوی سے ملاقات کر بیٹھے، ایک واقعہ یہ پیش آ گیا، اور ایک واقعہ یہ پیش آیا کہ ایک صحابی دن بھر تھکے تھے، روزہ تھا، کھیت میں کام کرتے تھے، رات آئے، بیوی سے کہا کہ کھانا کا کچھ نہیں ہے، دن بھر کمزوری تھی روزے کی وجہ سے، کھیت میں کام کرتے تھے، کہیں سے تھوڑے سے جو لے آئے، بیوی سے کہا کہ پیس کر روٹی بناؤ۔ اب بیوی کھانا تیار کر رہی تھی اور صحابی کی آنکھ لگ گئی، سو گئے۔ بیوی جگانے گئے تو سو چکے ہیں۔
تو بیوی نے کہا تمہاری ماں تم کو روئے، تمہارا روزہ شروع ہو گیا، دن بھر کے آپ بھوکے تھے اور پریشان حال تھے، اور اب یہ دوسرا روزہ بھی شروع ہو گیا، تمہارا کل کیا ہوگا؟ دوسرے دن صحابی پر بار بار بے ہوشی ہونے لگی، چونکہ 2 دن کے مسلسل بھوک ہو گئی۔ تو اللہ نے آیت اتاری، علم اللہ انکم تختانون انفسکم فتاب علیکم وعفى عنکم فلا نباشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر ثم اتموا الصيام الى الليل۔ فرمایا میں تمہاری رات کی خیانتوں کو بھی بہت جانتا ہوں، عمر سے معاملہ ہو گیا تھا، اور تمہاری میں رات کی پریشانیوں کو بھی بہت جانتا ہوں، یہ دوسرے صحابی کا مسئلہ ہو گیا تھا۔ فرمایا میں تمہاری رات کی پریشانیوں کو جان رہا ہوں، اس لیے اب عشاء کے بعد سے جو روزہ شروع ہوتا تھا میں اس کو کینسل کرتا ہوں، موقوف کرتا ہوں۔ اللہ فرماتے ہیں اب تم رات میں بیوی سے ملاقات بھی کرتے ہیں، مجامعات بھی کر سکتے ہیں، رات میں کھا پی سکتے ہیں۔ کب سے تمہارا روزہ شروع ہوگا؟ حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر ثم اتموا الصیام الی اللیل۔ اب صبح صادق سے روزہ شروع ہوگا اور غروب آفتاب پر روزہ ختم ہو جائے گا۔ حضرات صحابہ کی بنیاد پر ہمیں راحت ملی۔ تو یہ آیت اتری ہے اس واقعے کے اندر۔ ایسی کئی آیات آپ قرآن کریم میں پڑھتے چلے جائیں جس کا شان نزول ہے کہ ان مسائل میں اللہ تعالیٰ نے ان آیات کو اتارا، ان مسائل میں اللہ نے ان آیات کو اتارا۔ تو میں نے جو آیت تلاوت کی، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہود کے بڑے عالم تھے، بہت بڑے عالم، تورات کے بڑے ماہر۔ اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آپ کی نبوت کو پرکھنے کے لیے، آپ کا امتحان لینے کے لیے عبداللہ ابن سلام نے 3 سوال کیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ پہلا سوال یہ تھا کہ لڑکا ماں کے مشابہ کب ہوتا ہے اور باپ کے مشابہ کب ہوتا ہے؟ پیدا ہونے والی اولاد ماں کے مشابہ کب ہوتی ہے اور باپ کے مشابہ کب ہوتی ہے؟ سائنس تو ابھی آئی، میرے نبی علیہ السلام 1400 سال پہلے بول رہے ہیں۔ یہ وائی اور ایکس کے جو مسائل ہیں یہ تو ابھی سب ہے، جو سائنسی تحقیقات ہے۔ اللہ کے حبیب سے یہ سوال ایسا کیا گیا جو نبی کے علاوہ کوئی اس کا جواب نہیں دے سکتا تھا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ رحمدانی میں عورت کے جس کا نطفہ پہلے جائے گا، یعنی اگر مرد کا پانی پہلے جاتا ہے تو اللہ لڑکا پیدا کرتا ہے، اور اگر عورت کا پانی پہلے جاتا ہے تو اللہ لڑکی پیدا کرتا ہے۔ یہ بغیر سائنس کے آقا بول رہے ہیں، اس لیے کہ وہ اوپر سے لے کر بول رہے ہیں۔ لیکن یہ بھی یاد رکھیں کہ اللہ کو جو پیدا کرنا مقصود ہوگا اسی کے پانی کو اللہ پہلے پہنچائے گا۔ اگر اسے لڑکا پیدا کرنا مقصود ہے تو مرد کا پانی پہلے جاتا ہے، اور اگر اسے لڑکی پیدا کرنا مقصود ہے تو عورت کا پانی پہلے پہنچاتا ہے۔ یہ اللہ ہی قادر مطلق ہے، دنیا کی کوئی قدرت یا دنیا کی کوئی سائنس یہ کام نہیں کر سکتی۔ ابھی ایک مسئلہ ہے کہ جس کے پانی میں جراثیم 0% ہو، یہ ایک مسئلہ ہے۔ ساری دنیا کی سائنس، امریکہ سے لے کر ہندوستان تک اور چائنا سے لے کر عرب ممالک تک، ساری دنیا کی سائنس یہ کہہ رہی ہے کہ جس مرد کے پانی میں 0% جراثیم ہو، یعنی بالکل نہ ہو، اس کو اولاد ہو ہی نہیں سکتی۔ یہ سائنس کا کہنا ہے۔ لیکن میرے اللہ کی قدرت یہ ہے کہ اس اللہ نے زکریا علیہ السلام 110 سال کا بڈھا ہو گیا ہے اور ان کی بیوی 80 سال کی ہو چکی ہے، اور اللہ ان کو یحییٰ نامی بیٹا دے رہا ہے۔ حضرت مریم علیہ السلام عمران علیہ السلام کے بڑھاپے میں دے رہا ہے۔ اس رب کی کاریگری یہ ہے کہ میرے پاس ابھی 3 داخلے ہیں، میرے پاس
کہ جن کو ساری دنیا کی سائنس نے یہ بتایا کہ 0% اس کے جراثیم ہیں، اس لیے اس کو اولاد نہیں ہو سکتی، اور الحمدللہ اللہ نے ان کو اولاد عطا فرمائی۔ ایک دنیا کا کام ہے، دنیا کی زبان ہے جو دنیا کے اصول پر بول رہی ہے، اور ایک میرے رب کا کرشمہ ہے، ایک میرے رب کی طاقت ہے۔ میرے رب کی طاقت ساری باتوں پر قادر مطلق ہے۔ وہ قادر ہے اس بات کے اوپر بھی کہ اصحاب کہف کو غار میں لے جا کر 300 سال تک سلاتا ہے، اور عجیب مسئلہ ہے، قرآن اس پر گواہ ہے، سورہ کہف کے اندر آپ پڑھ لیجئے، ایک آدمی 10 گھنٹے 20 گھنٹے 3 دن ایک حالت پر سوتا رہے تو زمین اس کو کھانا شروع کر دیتی ہے، بستر اس کو کھانا شروع کر دیتا ہے، اس کو چاندی پڑنے لگتی ہے، نیچے سے سوراخ ہو جاتا ہے، اور یہ اصحاب کہف 300 سال تک اس جگہ پر سوتے رہے۔ مٹی نے ان کے ذرے کو بھی نہیں کھایا، ان کے بال کو بھی نہیں کھایا، ان کو کوئی چاندی بھی نہیں پڑی، کوئی سوراخ بھی نہیں ہوا، وہ جیسے تھے ویسے 300 سال کے بعد اٹھ کر کے نکل رہے۔ اللہ کی اپنی قدرت ہے کہ وہ 2 دن اور 3 دن میں ناش کو پھاڑ سکتا ہے، اور وہ 300 سال میں پھر ویسے ہی اٹھا بھی سکتا ہے۔ یہ رب کریم کی قدرت ہے۔ ہمیں اپنے رب کی قدرت سے یقین ہٹ گیا۔ آج دنیا صرف بول رہی ہے، لیکن اس سے پوچھئے کہ تو اللہ کی قدرت پر تقریر کر رہا ہے، تجھے یقین کتنا ہے اللہ پر؟ خواص سے لے کر عوام تک، علماء سے لے کر نیچے تک، مبلغین سے لے کر نیچے تک، سب کا یہ حال، صرف تقریریں ہیں، ورنہ اللہ کی ذات سے ہونے کا یقین کسی کو نہیں۔ ہم اپنے رب کو ایسے بھول گئے کہ بھولنا بھی بھول گئے۔ بھولنا بھی یاد ہوتا تو کم سے کم اللہ یاد آ جاتا۔ ہم تو اللہ کو بھولنا بھی بھول گئے کہ سبحان ربی الاعلیٰ پڑھ رہے ہیں سجدے کے اندر، لیکن اللہ دماغ میں نہیں ہوتا ہے۔ اسی لیے ہمارے اکابر نے ایک عجیب بات کہی، فرمایا سوئے ہوئے کو جگا سکتے ہیں، مرے ہوئے کو کیسے جگائیں؟ امت مسلمہ تو مر چکی ہے۔ یہ امت مسلمہ نہ بیانوں سے جاگ رہی ہے، نہ تقریروں سے جاگ رہی ہے، اور نہ اللہ کے خوف کو دلانے سے جاگ رہی ہے، نہ جنت کے تذکروں سے جاگ رہی ہے، نہ جہنم کے تذکروں سے جاگ رہی ہے، نہ تو دنیا کے حالات ان کو جگا رہے ہیں، نہ دنیا کے جو ہے زلزلے ان کو جگا رہے ہیں، دنیا کی کوئی طاقت ان کو جگا نہیں رہی ہے۔ یہ سوئے ہوئے نہیں ہے، یہ مرے ہوئے ہیں۔ جو مر جاتا ہے اسے کون جگائے؟ یہ امت مسلمہ مر چکی ہے۔ بہرحال عبداللہ ابن سلام، اس وقت مجھے یہ مضمون نہیں کہنا ہے، مجھے تو کچھ اور بات کہنا ہے۔ عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اسی لیے میرے بھائیو قرآن کو بہت ڈیٹیل میں پڑھو، گہرائی اور گہرائی سے پڑھو۔ رمضان کا مہینہ آیا اور مولوی صاحب کو بلا لیا اور سورہ کہف کی تفسیر کر دی، ہو گیا مسئلہ، قرآن کا حق ادا ہو گیا۔ اس طرح قرآن کا حق اس سے ادا نہیں ہوتا۔ اور سورہ یوسف کی تفسیر میں بھی جیسے ہم ایسے پڑھتے ہیں اس کو جیسے لذت لے رہے ہیں لیلا اور مجنو کا واقعہ پڑھ کر۔ اللہ اکبر، سورہ یوسف، اللہ تعالیٰ نے ہزاروں مسائل سورہ یوسف میں بیان فرمائے، لیکن لذت لے کر اسے پڑھا جا رہا، اور وہ لذت بھی دنیا کی لذت، عبرت کی نگاہ سے نہیں۔ تو قرآن اس سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بعض لوگ کیا کہہ رہے ہیں، مطلب قرآن میں ہے کیا ہے قرآن میں؟ معرف القرآن پڑھ کر قرآن سمجھ میں آ جائے گا؟ 2 کتابیں پڑھ کے قرآن سمجھ میں آ جائے گا؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر میں صرف سورہ فاتحہ کی تفسیر لکھوں تو 70 اونٹ کی پشتیں جھک جائے گی، صرف سورہ فاتحہ کی تفسیر۔ قرآن کوئی معمولی چیز ہے؟ ہم جب اس کی گہرائی میں جاتے ہیں تو ہمارے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ دیانند سرسوتی نے ایک سوال کیا حضرت قاسم العلوم والخیرات حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ سے، وہ سوال جو عوام تو عوام خواص کے دماغ میں بھی نہیں آتا۔ دیانند سرسوتی نے سوال یہ کیا کہ تمہارے قرآن میں ایک سورت ہے سورہ رحمان، جس کو کہا جاتا ہے زینت القرآن، قرآن کی زینت۔ فرمایا اس میں اللہ نے تمہاری نعمتوں کو بیان فرمایا، بہت ساری نعمت، پھل نعمت ہے، پھول نعمت ہے، گلے نعمت ہیں، جنت نعمت ہیں،
اور ہر نعمت کے بعد اللہ کہہ رہا ہے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ بتاؤ تم میری کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے، بتاؤ تم میری کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ فرمایا یہ ساری نعمتیں تو چلو مان لیا کہ نعمت ہے، لیکن ایک نعمت اور ہے، وہ تمہارے سورہ رحمان میں ہے، یعرف المجرمون بسیماہم فیؤخذ بالنواصی والاقدام فبأي آلاء ربكما تكذبان ونحاس فلا تنتصران فبأي آلاء ربكما تكذبان۔ یہ تو جہنم کا بیان ہے، ان آیات میں تو جہنم کا بیان ہے اور آگ کا بیان، پیتل چپکانے کا بیان، سزا دینے کا بیان۔ تو کیا سزا اور آگ یہ بھی نعمت ہو گئی کہ تمہارا رب کہہ رہا ہے کہ کون کون سی نعمتوں کو جتلاؤ گے؟ وہ تمہارا رب تو یہ آگ کو بھی نعمت کہہ رہا ہے، جہنم کو بھی نعمت کہہ رہا ہے، پیتل ڈالا جائے گا سر کے اندر گرم کر کے مجرم کو، اس کو بھی جو ہے نعمت کہہ رہا ہے۔ کیا یہ بھی نعمتیں ہو گئی؟ معلوم ہوتا ہے یہ قرآن اللہ کا نہیں ہے، یہ محمد کا بنایا ہوا قرآن ہے۔ یہ دیانند سرسوتی نے سوال کیا تھا قاسم العلوم والخیرات حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ سے سہارنپور کے مناظرے میں۔ حضرت نانوتوی نے بہت پیارا جواب دیا۔ حضرت فرماتے ہیں کہ اگر تم جا رہے ہو اور آگے ایک بہت بڑا کھڈا ہے کنویں کی طرح، اور کوئی تم کو بچا لے کہ بھائی ادھر نہ جانا کھڈے میں گر جاؤ گے، تو تم بتانے والے کو احسان مانو گے یا نہیں؟ اس کو جزاک اللہ کہو گے یا نہیں؟ اس کا شکریہ ادا کرو گے کہ نہیں؟ کہیں طوفان چل رہا ہے اور کوئی آپ کو روک دے کہ بھائی ادھر نہ جائے وہاں طوفان چل رہا ہے، پولیس پکڑ لے گی، حالات میں آ جاؤ گے، مصیبت میں آ جاؤ گے، تو آپ شکریہ ادا کرتے ہیں کہ نہیں؟ جزاک اللہ تم نے حالات سے مجھے بچا لیا، پریشانیوں سے مجھے بچا لیا، اگر میں ادھر جاتا پولیس مجھے پکڑ لیتی، میرا بھی نام اس کے اندر آ جاتا۔ فرمایا دنیا میں اگر کوئی مصیبت سے بچاتا ہے اس کو تم جب اپنی نعمت سمجھتے ہو، احسان سمجھتے ہو، تو اللہ بھی اس دنیا میں ہم کو کہہ رہا ہے دیکھو سامنے جہنم ہے، آگ ہے، تپش ہے، اس میں پیتل طبقہ کر ڈالا جائے گا، تمہارے دماغوں میں ڈالا جائے گا، تم دنیا میں ایسے اعمال نہ کرنا کہ اس کی بنیاد پر تم جہنم میں چلے جاؤ۔ اللہ جہنم سے بچانے کی تدبیر بیان کر رہا ہے، یہ نعمت ہوئی کہ نہ ہوئی؟ جب دنیا میں مصیبت سے بچانے والے کو نعمت کہا جاتا ہے تو یہ بھی تو نعمت ہوئی۔ یہ ہمارے اکابر تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کو وہ علوم دیے تھے۔ یہ ہے قرآن کریم۔ قرآن ایک بہت عجیب کتاب ہے، ہم نے قرآن کو سمجھا نہیں، ہم نے قرآن کریم کی بصیرت کے ساتھ نظر نہیں کی، ورنہ یہ قرآن ہمیں ایک جگہ اللہ فرماتے ہیں وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نُسْقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهَا مِن بَيْنِ فَرْثٍ وَدَمٍ لَبَنًا خَالِصًا سَائِغًا لِلشَّارِبِينَ۔ فرمایا ایک بھینس کا تم دودھ نکال رہے ہو، اس کے ایک طرف گوبر ہے، جہاں گوبر ہے وہیں سے دودھ آ رہا ہے، اور ایک طرف خون ہے، خون کا رنگ بھی دودھ میں آنے نہیں دیتا، اور گوبر کی بدبو بھی دودھ میں آنے نہیں دیتا۔ یہ ذات کون ہے جو صاف شفاف دودھ تمہیں پیش کر رہا ہے؟ گوبر بھی ہے، پیشاب بھی ہے، خون بھی ہے، لیکن اس کے اندر صاف شفاف دودھ۔ خیر یہ تو حصی مثال ہو گئی، اللہ کی قدرت بھی ثابت ہو گئی، لیکن اللہ ایک مسئلہ اور بیان کرنا چاہتا ہے۔ قرآن کریم صرف مثالوں کے لیے نہیں آیا، قرآن تو مسائل کے لیے آیا ہے، اس کے اندر اللہ ایک مسئلہ دینا چاہتا ہے، اور وہ مسئلہ یہ ہے کہ جیسے صاف شفاف دودھ میں نے دیا، اگر خون کے 2-4 قطرے دودھ میں آ جائیں، تھوڑا سا رنگ بدل جائے، تو تم بالٹی پھینک دیتے ہو یا نہیں؟ اگر گوبر کی بدبو آنے لگے دودھ میں تو تم بالٹی پھینک دیتے ہو یا نہیں؟ فرمایا کہ جب ذرا سے خون کی رنگت کی بنیاد پر اور گوبر کی بدبو کی بنیاد پر تم پورے دودھ کی بالٹی کو پھینک دیتے ہو، یاد رکھو تمہارے اعمال کے اندر بھی ریاکاری کی بدبو آئے گی، دکھلاوا اور شہرت کی بدبو اور رنگت آئے گی، تو میں بھی تمہارے اعمال کو نکال کر اسی طرف پھینک دوں گا۔ قرآن جہاں مثال بیان کرتا ہے وہاں مسئلہ بھی بیان کرتا ہے۔ قرآن کریم ایک ایسی کتاب نہیں ہے کہ جو سرسری طور پر ہم اس کو پڑھ لیں اور ہو گیا۔ قرآن تو اپنے اندر ایک بصیرت رکھتا ہے، ایک گہرائی رکھتا ہے۔ اس کی تہ میں جب ہم جاتے ہیں تو امت کو وہ مسائل معلوم ہوتے ہیں کہ جو دلوں کو ہلا دیا کرتا ہے۔ اللہ کرے کہ دنیا کے کھیتوں کو سمجھنے والے تو بنے، اور دنیا کے کاروبار کو سمجھنے والے تو بنے، اور دنیا کے ایران توران اور ناول اور ڈائجسٹ کو سمجھنے والے تو بنے۔ اللہ کرے کہ قرآن سمجھنے والے بن جائیں، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک باتوں کو ہم سمجھنے والے بن جائیں۔
تو عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان نہیں لائے تھے. انہوں نے سوال فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نبی ہے تو یہ بتائیے کہ لڑکا ماں کے مشابہ کب اور باپ کے مشابہ کب ہوتا ہے, اور میل اور فیمیل کا کیا مسئلہ ہے اللہ کے حبیب. اور یہ جواب نبی کے علاوہ کوئی نہیں دے سکتا تھا. اللہ کے حبیب نے فرمایا اگر مرد کا پانی پہلے جاوے تو لڑکا پیدا ہوگا, عورت کا پانی پہلے جاوے تو لڑکی پیدا ہوگی. اور حضرت نے آگے یہ بھی فرمایا کہ جس کا پانی زیادہ ہوگا لڑکا اس کے مشابہ ہوگا. اگر ماں کا پانی زیادہ ہے تو لڑکا ماں کے مشابہ, اور اگر باپ کا پانی زیادہ ہے تو لڑکا باپ کے مشابہ ہوگا. حضرت عبداللہ ابن سلام فرماتے ہیں یا رسول اللہ یہ جواب آپ کے علاوہ کوئی نہیں دے سکتا. دوسرا سوال کیا, فرمایا کہ اللہ کے نبی یہ بتائیے کہ جنتی جب جنت میں جائے گا تو بخاری شریف کی روایت ہے سب سے پہلے اللہ کون سی چیز سے استقبال کرے گا؟ سب سے پہلے کون سی چیز؟ اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مچھلی کے جگر کے کباب سے اللہ استقبال کرے گا. جنتیوں کا استقبال مچھلی کے جگر کے کباب سے. رواہ البخاری. فرمایا اللہ کے نبی اس سوال کا جواب آپ کے علاوہ کوئی نہیں دے سکتا. اور ایک تیسرا بھی سوال کیا, اور ان تینوں سوالوں کے جواب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دے دیے تو عبداللہ ابن سلام ایمان لے آئے. ایمان تو لے آئے لیکن ان کے مذہب میں یعنی یہودیت میں اونٹ کا گوشت حرام تھا, اور وہ اونٹ کا گوشت اصلاً جائز تھا لیکن یہودیوں کی شرارت کی بنیاد پر اللہ نے حرام کر دیا. عبداللہ ابن سلام جب ایمان لائے تو ایمان لانے کے بعد بھی اونٹ کا گوشت نہیں کھاتے تھے. ان کا پہلا مذہب تھا اس لیے نہیں کھاتے تھے. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں آیت اتاری یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ, اے ایمان والو جب تم ایمان میں آ چکے تو ایمان کی ساری باتوں کو مان لو. آدھا ادھر پاؤں اور آدھا ادھر پاؤں, آدھا یہودیت میں آدھا اسلام میں, آدھا عیسائیت میں آدھا اسلام میں, آدھا ہندویت میں آدھا اسلام میں. ایسے کام نہ کرو. ادخلوا فی السلم کافہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان, شیطان کے قدم بقدم نہ چلو. یہ آیت مسلمانوں کے دلوں کو بھی جھنجھوڑ رہی ہے کہ اے مسلمانوں آدھے قدم ادھر اور آدھے قدم اسلام میں, اور یوں کہہ رہے ہیں کہ مولانا جدھر کی ہوا ہو ادھر کا رخ ہمیں کرنا پڑتا ہے. ارے دوسروں کو اسلام کے تابع بناؤ, تم اس اسلام کو چھوڑ کر ان کے تابع نہ بنو. تم کہاں چلے گئے؟ تم کدھر کو چلے گئے؟ اخلاق کے باب میں مجھے اس وقت اخلاق کے باب میں کہنا تھا, اس لیے میں نے یہ آیت پڑھی. اخلاقیات کا معاملہ ہمارا بہت بگڑ چکا ہے. مسجدوں میں کچھ نمازی تو نظر آ جاتے ہیں, الحمدللہ 2-4 صفحے ہو جاتی ہے. رمضان میں روزے کے مسئلے بھی الحمدللہ ہو جاتے ہیں, اور پیسے آئے ہیں تو ذرا گھومنے کی نیت, تفریح کی نیت, اور عمرہ اور حج بھی ہو جاتا ہے ساتھ ساتھ. نیت دو ہے, عمرہ بھی ہے اور تفریح بھی ہے. چلیے اس میں تو کچھ ہو رہا ہے. سب سے بڑا مسئلہ اس وقت جو ہے امت جس بحران میں مبتلا ہے وہ اخلاقیات کا مسئلہ ہے. اخلاقیات کا وہ مسئلہ ہے کہ اخلاق کی گراوٹ کی بنیاد پر انسان پلٹ نہیں پا رہا ہے, مسلمان کامیاب نہیں ہو رہا ہے. مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ملفوظات میں ایک عجیب بات لکھی ہے, اپنے دلوں پر اس جملے کو نقش کر لیں. مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے ہیں کہ آج کل یہ نظر آ رہا ہے کہ باطل بہت ابھر رہا ہے. آج کل نظر کیا آ رہا ہے, کب سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ باطل ابھر رہا ہے, اور مسلمان ہمیشہ کمزور کمزور نظر آ رہا ہے. باطل بہت ابھر رہا ہے. مفتی صاحب فرماتے باطل میں ابھرنے کی طاقت نہیں ہے, لیکن باطل کے ساتھ جب تھوڑا سا حق مل جاتا ہے تو وہ باطل کو اٹھا دیتا ہے. اس باطل طاقت والوں نے جب اخلاق جیسی حق چیز کو لے لیا تو وہ باطل ان کا ابھر آیا, اور فرمایا حق کبھی مٹتا نہیں, دبتا نہیں, لیکن حق کے ساتھ جب باطل مل جاتا ہے تو حق دب جایا کرتا ہے. مسلمانوں کا حق تھا لیکن باطل جب اس کے ساتھ ملا, اخلاق چھوٹ گئے تو حق دب گیا اور وہ باطل ابھر آیا. آج دنیا کا یہی حال معاشرہ ہو رہا ہے. یہی وجہ ہے کہ حضرت الامام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے وصیت نامے میں بہت غور سے سمجھے, مجھے اخلاقیات پر بات کرنا ہے. مسجد میں تو الحمدللہ بہت کچھ اچھے نظر آ رہے ہیں,
بلکہ اب تو میں مسجد کے بعد میں بھی یوں کہتا ہوں کہ کسی زمانے میں عورتیں اپنے بچوں کو گود میں لے کر نماز کے بعد کھڑی رہتی تھی کہ یہ مصلی جب نکلیں گے تو میرے بچوں کو دم کر کے جاتے ہیں گے تاکہ ہمارے بچے اچھے ہو جائیں. غیر مسلم عورتیں بھی اپنے بچوں کو لے کر مسجد کے دروازے پر کھڑی رہتی تھی. لیکن اب یہ بھی ختم ہو گیا، اس لیے کہ اس زمانے میں سوچ یہ تھی کہ مسلمان مسجد بازار میں خراب ہوتا ہے، مسجد میں اچھا ہوتا ہے. لیکن اب تو وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ مسجد میں بھی خراب ہوتا ہے. اس کی حقیقت مسجدوں میں بھی بدل چکی ہے. یہ بازار میں تو ہے ہی خراب، لیکن یہ مسجدوں میں بھی ٹھیک نہیں ہے. اس کے جھگڑے مسجدوں میں، اس کا طوفان مسجدوں میں، ناحق طور پر کسی کے خلاف سازش. اخلاقیات ہمارے اتنے گر چکے ہیں کہ جس کے نتیجے میں آج ہم اتنے نیچے جا چکے ہیں. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے وصیت نامے میں امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کو یوں لکھا کہ میرا جو کاروبار ہے اس کاروبار میں کسی کے پیسے باقی ہو اور وہ پیسے لینے کے لیے آئے تو جتنے اس کے باقی ہیں اس سے زیادہ دینا. عجیب جملہ. فرمایا اس سے زیادہ دینا. اگر 100 روپے باقی ہے 125 روپے دے دینا. یاد رکھو اس کو سود نہیں کہا جاتا، اس کو ربا اور بیاج نہیں کہا جاتا. ربا اور بیاج تب بنتا ہے جبکہ جب لینے دینے کا معاملہ ہو رہا ہے تب ہم شرط لگائیں کہ میں 100 دے رہا ہوں 150 لوں گا، تب یہ ربا بنتا ہے. لیکن اگر میں نے یہ کہا بھائی 100 روپے کی مجھے ضرورت ہے، آپ ذرا میرے کام لگا دیجئے، مہینے کے بعد آپ کو دے دوں گا، میں نے 100 روپے لیے 100 ہی دینے واپس، لیکن اللہ نے مجھ کو دے دیا تو میں یہ سوچوں اس نے میری ضرورت میں مجھے کام لگایا ہے، لاؤ 10 روپے میں اس کو زائد دے دوں. یہ سود نہیں ہے، یہ ربا نہیں ہے، یہ بیاج نہیں ہے، یہ میری طرف سے گفٹ ہے، یہ ہدیہ ہے. امام ابو حنیفہ نے لکھا ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کو کسی کا حق میرے پاس باقی ہو وہ لینے کے لیے آئے تو جتنا لکھا ہوا باقی ہو اس سے کچھ زیادہ دے دینا. آگے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر ہم نے تھوڑا زیادہ دے دیا تو وہ ہم سے قریب ہوگا، اور جب ہم سے قریب ہوگا تو ہماری زندگی سے فائدہ اٹھائے گا اور دین کو سمجھے گا. فرمایا یہ بھی تبلیغ ہو جائے گی. اسے بھی تبلیغ کہتے ہیں. ممبر پر بیٹھ کر تقریر کرنا ہی تبلیغ نہیں، جماعت میں چلنا ہی تقریر نہیں، تبلیغ نہیں، ایک مدرسے میں پڑھانا ہی تبلیغ نہیں. یہ بھی تبلیغ ہے کہ ہم اپنے اچھے اخلاق کو پیش کریں. حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین غیر ممالک، غیر اسلامی ممالک میں گئے اور وہاں دکانیں کھولی، اس لیے کہ وہاں ماحول تبلیغ کا ان کے لیے نہیں تھا. وہ اکیلے کیا تبلیغ کر سکتے تھے؟ انہوں نے وہاں دکانیں کھولی، کاروبار شروع کیا اور لوگوں سے لین دین کا معاملہ شروع کیا. اب لوگ ان کی دکانوں پر خریدنے آتے تھے. وہ اتنے اچھے اخلاق سے صحابہ پیش آئے، اتنے عمدہ اخلاق سے پیش آئے، اتنے بہترین اخلاق سے پیش آئے کہ صرف ان کی دکانوں کا کاروبار اس ملک میں اسلام کے پھیلنے کا ذریعہ بن گیا. یہ بھی ایک تبلیغ ہے کہ ہم اچھے اخلاق سے پیش آنے والے ہوں. حضرت اقدس تھانوی رحمۃ اللہ علیہ ایک کپڑے کی دکان پر کپڑا خریدنے گئے. سہارنپور کا واقعہ ہے. دکاندار غیر مسلم تھا، وہ نہیں پہچانتا تھا کہ یہ مولانا اشرف علی تھانوی ہے. وہ اتنا جانتا تھا کہ کوئی حضرت جی ہے تھانہ بھون میں، لیکن اسے نہیں معلوم کہ یہ وہی ہے. کپڑے خرید لیے، سودا ہو گیا، قیمت طے ہو گئی. اتنے میں کسی مسلمان نے حضرت کو دکان پر دیکھا تو وہ دورا گیا، حضرت جی ملاقات کی اور دکاندار سے کہا کہ یہ حضرت جی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ ہے، پیسے کم لیجیے. تو دکاندار اب پیسے کم کرنے لگا. حضرت جی نہ دیجیے، حضرت جی 50 کم، حضرت جی 100 کم. حضرت نے فرمایا جتنے پیسے کہے ہیں اتنے پورے لے لو، اس لیے کہ مولویت بیچنے کی چیز نہیں ہے. میرے نبی نے مولویت اور علم کی بنیاد پر روٹی کھانے کو منع فرمایا. یہ کوئی بیچنے کی چیز نہیں ہے کہ میں اس پر روٹی کھاؤں. یہ تو اللہ کی ایک امانت ہے میرے پاس جو مجھے پہنچانے کی. اچھے اخلاق، اچھے کیریکٹر. اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ جب تم کسی سے قرض لیتے ہو اور قرض میں کوئی ربا اور بیاج کی شرط نہیں ہے، جب واپس کرنے کا وقت آئے اللہ نے تمہیں اگر دیا ہو تو کچھ زیادہ دے دو تاکہ سامنے والے کا جی خوش ہو جائے. فرمایا اگر تم نے جی کو خوش کر لیا تو یقیناً یہ سمجھ لو کہ اللہ جل شانہ تمہارے جی کو خوش کرے گا. ایک روایت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، بخاری شریف کی روایت ہے. آقا فرماتے ہیں اگر تم اپنے کاروبار میں برکت چاہتے ہو، لوگ برکتوں کی تعویذیں مانگتے ہیں، مول صاحب تعویذ دے دو کاروبار میں برکت ہو جائے، دکانوں میں برکت ہو جائے.
گھر میں برکت ہو جائے. اللہ کا نبی تمہیں تعویذ دے رہا ہے اور اس تعویذ کو لکھ لو. نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اگر تم اپنے کاروبار میں برکت چاہتے ہو, اپنی دکانوں میں برکت چاہتے ہو, فَلْيَصِلْ رَحِمَهُ, اپنے رشتہ دار کے ساتھ حسن سلوک کرو, اچھا معاملہ کرو. اگر وہ تمہاری برائی کرے تو بھی تم ان کی مدد کرو, اگر وہ تمہارے خلاف کرے تو بھی تم ان کی مدد کرو, اگر وہ تمہیں گالی دے تو بھی تم ان کے ساتھ اچھا معاملہ کرو. اگر تم نے ان کے ساتھ اچھا معاملہ کیا تو اللہ کا نبی کہہ رہا ہے اللہ تنگ روزی کو کھول دے گا. آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عمل اور یہ تعویذ دنیا کے عامل کی تعویذ کیا کام کرے گی جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعویذ کام کرے گی. فَلْيَصِلْ رَحِمَهُ, اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اس نے سلوک کرو. حضرت سلمہ ابن اقوا رضی اللہ تعالی عنہ صحابی رسول ہے. کچھ لوگ راتوں میں آئے ڈاکو اور اللہ کے نبی کی اونٹنیاں اور صدقے کی اونٹنیاں بھگا لے گئے, چوری کر گئے اور دربان کو قتل کر دیا. فجر کی نماز کے بعد پتہ چلا کہ اس طرح رات میں مسئلہ ہوا. سلمہ ابن اقوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت دوڑنے والے تھے. صحابہ کی کچھ نہ کچھ خصوصیات تھی. عبداللہ ابن عمر وہ گھوڑے سوار تھے, وہ گھوڑے سوار. ارے کیا ہم ناز کریں اپنی طاقتوں پر. عبداللہ ابن عمر کی گھوڑے سواری کا عالم یہ تھا کہ قریباً 6 فٹ کا اونچا جھونپڑا تھا. شرط لگی کہ اس جھونپڑے کو گھوڑے کے ساتھ کدا دو. حضرت گھوڑے پر بیٹھے اور دوڑتے ہوئے آئے اور پورے جھونپڑے کے اوپر سے اپنے گھوڑے کو پھلانگ دیا. سلمہ ابن اقوا وہ طاقتور تھے اور وہ چلنے والے تھے, وہ دوڑنے والے تھے کہ گھوڑے کے ساتھ ریس لیا کرتے تھے اور گھوڑے سے آگے نکل جاتے تھے. یہ وہ صحابی رسول سلمہ ابن اقوا رضی اللہ تعالیٰ. اللہ کے حبیب نے فجر کے بعد فرمایا سلمہ دوڑو, نشان دیکھو. اس لیے کہ گھوڑے پر جائیں گے تو نشان نظر نہیں آئیں گے, نیچے چلیں گے تو نظر آئیں گے. سلمہ سے فرمایا دوڑو. کس طرف یہ لوگ گئے ہیں؟ اس لیے کہ صدقات کے اور اللہ کے نبی کے کل ملا کر 30 اونٹ تھے. اب سلمہ ابن اقوا نے دوڑنا شروع کیا اور جہاں وہ لوگ نظر آ گئے کہ حضرت نے کچھ نہیں تھا پاس, پتھر مارنا شروع کیا. انا ابن الاقوا اليوم يوم الرزہ بولتے جا رہے. انا ابن الاقوا اليوم يوم الرزہ, فرمایا میں اقوا کا بیٹا ہوں, دیکھ لو تم بھی, آج کمینوں کی ہلاکت کا دن ہے. بولتے جا رہے, مارتے جا رہے, یہاں تک کہ ان لوگوں نے ساری اونٹنیوں کو چھوڑ دیا, سارے سامان کو چھوڑتے چلے گئے. اللہ کے حبیب بھی اتنے میں صحابہ کو لے کر پہنچ گئے. سلمہ کہنے لگے یا رسول اللہ صبح سے ان کو میں بھگا رہا ہوں, ان کو میں نے پانی نہیں پینے دیا ہے, آپ ان دوستوں کو میرے ساتھ بھیج دیجئے, ابھی میں پکڑ کے لے آتا ہوں. اللہ کے نبی نے فرمایا یا سلمہ اذا ملکت فاسجع, اے سلمہ جب تیرا قابو ہو جائے تو اسے معاف کر دے. آپ پکڑ سکتے تھے ان کو, اور آج ہمارا حال یہ ہے کہ ذرا قابو ہو گیا تو اس کو مانگرول کی کورٹ میں اور کوسمبا کے PSI کے پاس غلط فون کر کے اس کی پٹائی کروا دیں. کیا یہ اسلام ہے؟ اس کو اسلام کہا جاتا ہے کہ ہم اپنے دل کی بھڑاس کے لیے جس طرح چاہیں مسلمانوں کی آبرو ریزی کر دیں, جس طرح چاہیں اس کی عزت کو لٹا دیں. اللہ کے نبی فرماتے ہیں اذا ملکت فاسجع, سلمہ جب تمہارا قابو ہو جائے تم اسے معاف کر دیا کرو. عبداللہ ابن ابی رئیس المنافقین, سارے منافقوں کا سردار, مدینے میں اللہ کے نبی علیہ السلام کو ستانے میں کوئی کمی نہیں رکھی. تبوک کے بعد یہ مرا ہے, سن 9 کا واقعہ ہے. مرنے سے پہلے اس کا بیٹا پکا صحابی حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ, باپ کا نام بھی عبداللہ, بیٹے کا نام بھی عبداللہ, باپ پکا منافق, بیٹا پکا صحابی. باپ نے مرنے سے پہلے اپنے بیٹے عبداللہ سے یوں کہا بیٹے میں مر رہا ہوں, تیرے نبی کو کہیو کہ میری جنازے کی نماز پڑھائیں. تو بیٹا کہہ رہا ہے ابا کس منہ سے آپ مجھے یوں کہہ رہے ہیں کہ میرے نبی تمہاری نماز پڑھائیں؟ آپ نے نبی کو کتنا ستایا ہے, حضرت عائشہ پر الزام آپ نے لگایا, ساری زندگی نبی کو پریشان آپ نے کیا. ارے ابھی تبوک کے سفر میں اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یوں کہا کہ تم ذلیل ہو, تم کمینے ہو, تم نے نبی کو کمینہ کہا, تم نے نبی کو ذلیل کہا, تم نے یوں کہا لَيُخْرِجَنَّ الْأَعَزُّ مِنْهَا الْأَذَلُّ. قرآن اس واقعے کو نقل کر رہا ہے. تم نے کیسے کیسے کلمات میرے نبی کے خلاف بولے اور تم یوں کہہ رہے ہو کہ نبی علیہ السلام تمہاری جنازے کی نماز پڑھائیں. باپ جواب دے رہا ہے, عبداللہ ابن ابی جواب دے رہا ہے, اپنے دلوں پر لکھ لو. فرمایا اگر مجھ سے زیادہ ظالم کوئی نہیں تو تیرے نبی سے بڑھ کر رحمت للعالمین بھی تو کوئی نہیں. تو کہنا تو صحیح تیرے نبی کو,
موت ہو گئی عبداللہ کی، جا کر بیٹا عبداللہ کہہ رہا ہے، پوری روایت بخاری شریف کی ہے، جا کر بیٹا کہہ رہا ہے اللہ کے حبیب باپ مر گیا، باپ مر گیا، اور یہ درخواست کر کے گیا ہے کہ آپ جنازے کی نماز پڑھائیں۔ میں نہیں چاہتا تھا اللہ کے حبیب کہ آپ نماز پڑھائیں، لیکن باپ کی وصیت ہے اس لیے میں آپ کے پاس آیا ہوں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام، لاکھوں سلام ہو ذات اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پر، لاکھوں سلام ہو۔ کیا ہم تقریروں میں الجھ گئے اور لذتیں لے کر کے قصے سننے میں الجھ گئے اور ہم میں اخلاق کا چھینٹا تک نہیں رہا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جب غسل دے دو، جنازہ تیار ہو جائے تو مجھے اطلاع کرنا، میں نماز پڑھاؤں گا۔ صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب جنازہ تیار ہو گیا حضرت تشریف لے گئے، بخاری شریف کی روایت ہے، حضرت عمر نے پیچھے سے کپڑا کھینچا، یا رسول اللہ آپ کس کی نماز پڑھا رہے ہیں؟ یہ ظالم، نالائق، کمینہ، منافق، آپ اس کی نماز پڑھا رہے ہیں؟ اللہ کے حبیب مسکرائے اور فرمایا عمر مجھے نماز پڑھا لینے دو، اگر میری نماز سے اس کی بخشش ہو سکتی ہے۔ صرف نماز نہیں پڑھائی، نماز کے بعد آقا اپنے ساتھ اپنا کرتا مبارک لے کر آئے تھے، اپنا کرتا جس پر جبریل رشک کیا کرتا ہے، وہ کرتا لے کر کے آئے تھے۔ فرمایا اس کے کفن کے اندر میرا کرتا بھی ڈال دو، اگر میرے کرتے سے اس کی نجات ہو جائے۔ اتنے میں بس نہیں کیا، اندر میں اتار دیا تھا قبر کے اندر۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا پھر نکالو۔ یہیں سے تو مسئلہ نکالتے ہیں کہ کیا میت کو اندر رکھنے کے بعد ضرورت کی بنیاد پر نکال سکتے؟ اندر میں رکھ دی اس کی لاش کو، اللہ کے حبیب نے فرمایا اس کو نکالو۔ باہر نکالا، اس کا منہ کھولا اور اپنا لعاب مبارک اس کے منہ میں ڈالا، اپنا تھوک مبارک اس کے منہ میں ڈالا اور کہا میرے تھوک سے بھی اس کی بخشش ہو سکتی ہو تو میں اس کو بھی دینے کے لیے تیار ہوں۔ حضرت عمر فرماتے ہیں یا رسول اللہ آپ کی یہ ایسے شفقت اور محبت والے کام، فرمایا اگر اس کی بخشش ہو جائے تو بہت بہت غنیمت ہے، لیکن اگر بخشش نہ بھی ہوئی تو انشاءاللہ تعالی میرا یہ عمل بیکار نہیں جائے گا۔ عبداللہ ابن ابی کو دفن نہیں کیا ہے کہ عبداللہ ابن ابی کے ماننے والے 1000 منافقین پکے مسلمان ہو گئے۔ اسلام اخلاق سے پھیلا ہے، کہاں ہے ہمارے پاس وہ اخلاق؟ کیا ہم بازاروں میں ہمارے اخلاق نظر آ رہے؟ ہمارے کاروباروں میں اخلاق نظر آ رہے؟ جھوٹے دستاویزات میں مسلمان آگے، کسی یتیم، بیوہ اور غریبوں کی زمین اور مکان کے لینے میں مسلمان آگے۔ کیا یہ ہمارے پاس اخلاق ہے؟ اللہ کرے کہ ہمارے پاس صحیح اخلاق آ جائیں۔ ہمارے پاس اخلاق کی کمی ہے، اسی کی بنیاد پر اسلام جو ہے پنپ نہیں پا رہا ہے، اسلام لوگوں کے سامنے غلط جا رہا ہے اور ہماری طرف سے غلط میسج پہنچ رہا ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان، اے ایمان والو اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ، دوسروں کے کیریکٹر اور اخلاق کو لے کر تم اپنی زندگی کو برباد نہ کرو۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں بعثت لاتمم مکارم الاخلاق، میں اچھے اخلاق کو پھیلانے کے لیے مجھے دنیا میں بھیجا گیا ہے۔ اپنی امت کو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی کیا اور اپنی امت کو اس بات کی تعلیم بھی دی ہے۔ ذہن میں ایک مختصر واقعہ آ رہا ہے، خلافت شروع ہوئی صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، اللہ کے حبیب دنیا سے رخصت ہوئے۔ صدیق اکبر نے ایک میٹنگ بلائی اور سارے قبیلے کے بڑے جیسے ہمارے وہاں دیہات ہوتے ہیں تو سارے مدینے کے اطراف میں جتنے قبیلے تھے ہر قبیلے کے بڑے آدمیوں کو بلایا کہ بھئی تمہارے علاقے میں کون غریب ہے، تمہارے علاقے میں کون غریب ہے، تمہارے علاقے میں کون غریب اور بیوہ ہے، تمہارے علاقے میں کون یتیم ہے، تم اپنے گاؤں کی فہرست بناؤ، تم اپنے گاؤں کی فہرست بناؤ۔ سب نے فہرست بنا کر کے دے دی۔ اب حضرت صدیق نے دوسرا مسئلہ بیان فرمایا کہ دیکھو میرے پاس مسائل بہت ہیں، اس طرف صحابہ کو سنبھالنا، اس طرف لوگ مرتد ہوتے جا رہے ہیں، اس طرف لوگ زکوٰۃ کا انکار کر رہے ہیں، مجھے سب کو سنبھالنا ہے، میں ان مسائل کو نہیں کر سکوں گا۔ اگر تم لوگ اپنی بستی کی ذمہ داری لے لو اور تم یہ طے کر لو کہ ہم اپنی بستی کے غریب، بیوہ اور یتیموں کا تعاون کریں گے تو میرے ذمے سے اتنا بوجھ ختم ہو جائے۔ ہر بستی کے بڑے لوگوں نے ذمہ داری لے لی اور نام لکھ دیا، اس غریب کا تعاون یہ کرے گا، اس یتیم کا تعاون یہ کرے گا، اس بیوہ کا تعاون یہ کرے گا۔ سب میٹنگ پوری ہو گئی، وہ دفتر، وہ چوپڑا، وہ بک دیکھی گئی۔ حضرت عمر نے اس کو اٹھایا، ایک بیوہ عورت تھی مدینہ المنورہ میں اور اس کے سامنے کسی کا نام نہیں لکھا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوچا کہ یہ عورت تو میں پہچانتا ہوں، فلاں جگہ رہتی ہے، اس کی خدمت میں کر دیا کروں گا۔ یہ سوچ کر اپنا نام حضرت عمر نے لکھ دیا۔ ابن ہشام نے اس واقعے کو نقل کیا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فجر کے بعد وہاں پہنچے اور اس بری عورت سے، نابینا سے یوں کہا کہ امی میں آیا ہوں، کوئی کام گھر کا ہو تو مجھے بتا دو، جھاڑو وغیرہ۔ فرمایا بیٹے
معلوم نہیں تو کون ہے، تجھ سے پہلے ایک آدمی آ گیا تھا جو گھر کو صاف کر کے گیا ہے۔ فرمایا یہ کون آیا جو فجر کے پہلے آ گیا؟ دوسرے دن حضرت عمر فجر سے پہلے پہنچے تہجد کے موقع پر، کہہ رہے ہیں امی گھر کو جھاڑو دے دوں، پانی بھر لاؤں؟ فرمایا بیٹے تجھ سے پہلے کوئی آیا تھا، وہ گھر کو صاف کر گیا۔ تیسرے دن اور جلدی پہنچے، فرمایا میں دیکھوں تو صحیح، گھر کا کام کر دوں امی؟ فرمایا بیٹے تجھ سے پہلے کوئی آیا تھا، وہ تو آج روٹی بھی پکا گیا میرے لیے۔ حضرت عمر سوچنے لگے کہ میں رات 3 بجے آیا ہوں تب بھی کوئی مجھ سے پہلے آ گیا، یہ کون ہے؟ عشاء کی نماز کے بعد حضرت اندھیرے میں چھپ گئے اس مکان کے قریب اور دیکھنے لگے کہ کون وہ آ رہا ہے۔ جب ایک رات کا حصہ گزر گیا تو دھیرے دھیرے قدم سے حضرت صدیق اکبر اپنے پاؤں میں چپل پکڑ کر کے، پاؤں میں نہیں پہنے، ہاتھ میں چپل پکڑ کر کے آ رہے ہیں اس عورت کے مکان کی طرف۔ حضرت عمر نے دیکھا کہ یہ کوئی آدمی آ رہا ہے، دوڑے اور قریب گئے، دیکھا کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ خلیفۃ المسلمین کیا آج کے سرپنچوں کے اوپر لڑ رہے ہیں، کیا ہم سے لوگوں کی خدمتیں ہو رہی ہیں؟ خلیفہ تو وہ تھے جنہوں نے امت کی خدمتیں کی ہے۔ حضرت عمر کی چیخ نکل گئی، حضرت آپ ہیں؟ فرمایا عمر شور نہ کرو، لوگ سوئے ہوئے۔ فرمایا چپل آپ کھلے پاؤں چلتے ہیں؟ فرمایا میرے چپل کی آواز سے کسی کی نیند خراب نہ ہو جائے۔ کیا ہم اپنے اوپر اترا رہے ہیں؟ خالی شان بتانے میں ہم رہ گئے اپنی۔ وہ تھے ہمارے اکابر جن کی زندگیوں پر ہمیں آنے کی ضرورت ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رو کر فرماتے ہیں ابو بکر میں آپ سے آگے نہیں جا سکتا، میں آپ سے آگے نہیں بڑھ سکتا۔ یہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ ہمارے اکابر تھے۔ اللہ ہم سب کو بھی اچھے اخلاق نصیب فرمائے، پاکیزہ زندگی نصیب فرمائے، اور برے اخلاق سے اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ صلی اللہ علی النبی الکریم برحمتہ۔ سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر